بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میرا نام حافظ محمد اجمل فریدی ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال سینئر آفٹرنون بوائز میں ایس اسلامیات ہوں۔ آئیے ہم آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا اسلامیات کا 10ویں کلاس کا چوتھا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے تعلیمی سال 2020-21 کے کلاس دام کے اسلامیات کے لیکچر کا جو سب سے پہلا حصہ تھا، اس میں آپ نے حدیث نمبر 11، 12، 13 کا ترجمہ اور تشریح پڑھا، اور دوسرے لیکچر میں آپ نے سورۃ الممتحنہ کا پہلا سبق آیت 1 سے 6 تک، اس کے الفاظ معنی، ترجمہ آیات، مشقی سوالات، اور تیسرے لیکچر میں سورۃ الممتحنہ کا دوسرا سبق یعنی آیت 7 سے لے کر 13 تک کے مشقی الفاظ معنی، مشقی سوالات اور ترجمہ آیات آپ نے پڑھے۔ آج ہمارا 10ویں کلاس کا چوتھا لیکچر ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ سب سے پہلے طہارت کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم ٹیکسٹ بک سے جو اہم نکات ہیں ان کو حل کریں گے۔ اور طہارت اور جسمانی صفائی، طہارت اور پاکیزگی، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرأ پڑھنے کا حکم آیا، اور دوسری وحی مشہور روایات کے مطابق سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے محبوب، اٹھیے، لوگوں کو خدا کا خوف دلائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اور ہر طرح کی نجاست سے طہارت کا اہتمام کیجیے، نجاست سے دور رہیے۔ تو ابھی نماز کا حکم نہیں ہے، روزے کا حکم نہیں ہے، حج نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، باقی سارے احکام ابھی بعد میں آ رہے ہیں، لیکن طہارت کا حکم پہلے آ گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ طہارت اللہ رسول کی بارگاہ میں کتنا محبوب عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا بڑا مشہور فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے، ایمان کا بڑا حصہ ہے طہارت۔ اور طہارت میں صرف لباس اور بدن کی طہارت نہیں آ جاتی، طہارت کا تعلق انسان کی فکر اور سوچ کے ساتھ بھی ہے۔ سوچ پاکیزہ بھی ہوتی ہے، سوچ میلی اور گندی بھی ہوتی ہے۔ طہارت کا تعلق انسان کی نظر کے ساتھ بھی ہے۔ انسان کی نظر بھی بڑی، ایک وہ نظر ہے جو ماں کے چہرے کی طرف اٹھتی ہے، پیر و مرشد کے چہرے کی طرف اٹھتی ہے، باپ کے چہرے کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف، قرآن پاک کی طرف، گنبد خضرا کی طرف۔ اس نظر کا تقدس اپنا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک وہ نظر ہے جو کسی بری سوچ کے ساتھ کسی نامحرم کے چہرے کی طرف اٹھتی ہے، مڑ کر جب کوئی دیکھتا ہے، ذہن میں کوئی شیطانی وسوسے آتے ہیں، میلی اور گندی سوچ آتی ہے، نظر بھی گندی ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب العالمین ازل نے شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ نگاہوں کو جھکانے کا حکم بھی دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، محبوب آپ مومن مردوں سے فرما دیجیے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور مومن عورتوں سے بھی فرما دیجیے وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قابل غور بات یہ ہے، باقی بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے وہ مردوں کے لیے بیان کیا، عورتوں کے لیے خود ہی ہو گئے، زکوٰۃ ادا کرنے کا، نماز قائم کرنے کا، حج کے احکام ہے، روزے کے احکام ہیں، لیکن نگاہوں کو جھکا کے رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نظر کی پاکیزگی پر، انسان کے اخلاق اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی پر پورے معاشرے کا امن ہے، سکون ہے،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا کہ اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو لہٰذا طہارت اور پاکیزگی جسے حضور علیہ السلام نے نصف ایمان قرار دیا، اس کا تعلق انسان کی فکر اور سوچ کے ساتھ بھی ہے، انسان کی نگاہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ چیزیں بھی پاک صاف رہنی چاہیے۔ انسان کے خیالات بھی آلودہ بھی ہو جاتے ہیں اور پاک بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی زبان جو ہے یہ گناہوں کے ساتھ آلودہ ہوتی ہے۔ چغل خوری، غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ اور غلط قسم کی گفتگو یہ جب زبان کرتی ہے تو یہ گندی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نعت شریف سے، تسبیحات سے، استغفار سے، درود شریف سے یہ زبان پاک صاف ہو جاتی ہے۔ تو طہارت اور پاکیزگی کا تعلق انسان کی فکر اور نظر کے ساتھ بھی ہے، انسان کی شرمگاہ کے ساتھ بھی ہے، انسان کی زبان کے ساتھ بھی ہے، انسان کے اخلاق اور کردار کے ساتھ بھی ہے۔ بعض لوگوں کا اخلاق بڑا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے، بعض کا بدبودار ہوتا ہے، بعض لوگوں کی عادات و اطوار بڑی خوشبودار ہوتی ہیں، بعض کی بڑی بدبودار سی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کا لباس، اس کا بدن اور جس جگہ وہ بیٹھتا اٹھتا ہے اس جگہ کی طہارت کی اہمیت بھی ہے۔ تو طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں رب العالمین ازل نے مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف ایک مقام پر کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ مسجد قباء جو ہے اس کے نمازی جو ہیں وہ خوب طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی اہتمام کرتے تھے اور پوری طرح نجاست کو صاف کر کے خوب طہارت کا اہتمام کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے طہارت کی اہمیت کا پتہ چلا، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ طہارت ہم نماز کے لیے تو خاص اہتمام کرتے ہی کرتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی ہمارا گھر بار، ہمارے لباس، ہمارا آس پاس، ہمارا ماحول صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں دو قسم کی جو طاقتیں ہیں ان کے سرکل چل رہے ہیں۔ ایک روحانی سرکل ہے جس کا سربراہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اور دوسرا شیطانی سرکل ہے، ابلیس لعین جو ہے اس کا سربراہ ہے، اور اللہ کی مشیت سے اللہ نے اس کو اور اس کے حواریوں کو بہت زیادہ طاقتیں دی ہوئی ہیں۔ وہ انسانوں پر اثرانداز ہوتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق روشنی، جن کا تعلق روحانیت کے ساتھ اور شیطانیت کے ساتھ چلتا ہے۔ روشنی جو ہے یہ روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، اندھیرا جو ہے یہ شیطانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ رات کے وقت گھر میں گھوپ اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اندھیرے اور اس کے اندر موجود شر سے پناہ مانگی ہے، اور سورۃ الفلق میں بھی وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اللہ نے توجہ دلائی اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ لہذا رات کو گھر میں گھوپ اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، برآمدے میں، صحن میں، واش روم میں ہلکی سی لائٹ چلتی رہنی چاہیے۔ تو اندھیرے کا تعلق شیطانی طاقتوں سے ہے اور روشنی کا تعلق روحانی طاقتوں سے ہے۔ اسی طرح خوشبو کا تعلق روحانی طاقتوں سے ہے۔ خوشبو تمام انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، اور جنت سے آئی ہوئی ایک چیز قرار دیا گیا، اور خوشبو کو واپس کرنے سے منع کیا گیا۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جب خوشبو دی جائے تو قبول کر لیا کرو۔ حضور علیہ السلام پیار کے ساتھ حسنین کریمین کو اپنے خوشبو قرار دیتے تھے، ریحانیہ فرماتے تھے، یہ جنت کے میرے پھول ہیں، ان کو حضور سونگا کرتے تھے، ان کی سمیل لیا کرتے تھے۔ تو خوشبو کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، بدبو کا تعلق شیطانیت کے ساتھ ہے۔ اور تیسری چیز طہارت کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، اور نجاست کا تعلق شیطانیت کے ساتھ ہے۔ گھر کے اندر ایسے نجاست پھیلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، شیطانی اثرات بڑھ جاتے ہیں، تو گھر صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اسی طرح بندہ اگر باوضو رہے تو شیطانی اثرات سے، آسیبی اثرات سے، نظر باز سے، بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بے وضو اور خاص طور پہ خدا نخواستہ اس پہ غسل فرض ہے، جنبی پھیر رہا ہے صبح سے ہی، تو اس وقت انسان بہت کمزور ہوتا ہے، شیطانی اثرات، جنات اور آسیبی اثرات کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز سے ہٹ کر بھی ہمہ وقت پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ٹیکسٹ بکس سے ہم نے جو پڑھنا ہے، سب سے پہلے تو آپ وہ چند نکات طے کر لیں جن کو ہم نے اس سبق میں پڑھنا ہے، اور بعد میں ان کو دیکھنا بھی ہے کہ اس میں سے کیا ہو گیا اور کیا رہ گیا۔ ہم نے طہارت کا معنی اور مفہوم جاننا ہے،
طہارت کی اقسام دیکھنی ہیں، اور قرآن پاک سے طہارت کے بارے میں حکم، حدیث مبارکہ سے طہارت کی اہمیت، اور وضو کے فرائض، وضو کا مسنون طریقہ، غسل کے فرائض، غسل کا مسنون طریقہ، اور طہارت کے فوائد۔ یہ وہ نکات ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں آپ کو دکھائی دیں گے، اور یہ سارے مختصر سوالات بھی ہیں۔ بورڈ کے جو سابقہ پیپرز ہیں ان میں جو چیزیں آئی ہوئی ہیں، طہارت کے بارے میں قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ، طہارت کے بارے میں حدیث اور اس کا ترجمہ، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، اسی طرح طہارت کے فوائد یہ آ جاتے ہیں۔ اور اگر لانگ کویسچن کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ کی ٹیکسٹ بک میں 3 جو ہیں لانگ کویسچن موجود ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت، اور وضو کا مسنون طریقہ، اور غسل کا مسنون طریقہ، یہ 3 لانگ کویسچن ہیں، اور بقیہ جو ہیں وہ ممکنہ شارٹ کویسچنز ہو سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جب آپ یہ سارا آج کا سبق پڑھیں گے تو آپ کا یہ سب کچھ حل ہو چکا ہوگا۔ سب سے پہلے طہارت کا معنی اور مفہوم۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے، اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں۔ لوگ شیمپو کرتے ہیں، طرح طرح کے صابن استعمال کرتے ہیں، اور بڑا جناب جو بھی ایسی چیزیں ہیں بھرپور استعمال کرتے ہیں، بڑے مہکتے ہوئے واش روم سے باہر آتے ہیں، لیکن انہوں نے اگر طہارت کے شرعی مفہوم کے لحاظ سے اہتمام نہ کیا ہو تو ممکن ہے کہ آدمی ناپاک کا ناپاک ہی پھر رہا ہو۔ لہٰذا جو شرعی طہارت کے آداب ہیں، وضو کے، غسل کے، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد طہارت کی اقسام۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل۔ آپ وضو کو چھوٹی طہارت کہہ لیں، غسل کو بڑی طہارت کہہ لیں۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہو۔ اگر جسم لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازم ہے۔ قرآن پاک سے طہارت کے بارے میں آپ کی ٹیکسٹ بک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ایک آیت جو بیان کی گئی، سورہ مدثر کی 2 آیات۔ رب لم یزل کا فرمان ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی نجاست سے، ناپاکی سے دور رہ۔ طہارت کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ طہارت کا دین اسلام کے ساتھ تعلق۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو، تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی عملی زندگی، آپ کے اسوہ حسنہ سے طہارت کے ہمیں بے شمار سنہری اصول جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ طہارت میں چونکہ 2 چیزیں ہیں، وضو چھوٹی طہارت اور غسل بڑی طہارت ہے۔ ان میں سے وضو کے جو فرائض، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کا دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ بطور امتحانی نقطہ کے جب اگر امتحان میں یہ آ جائے کہ وضو کے فرائض بیان کریں تو آپ نے یہ اتنا ہی لکھنا ہے، 3 بار لکھنا درست نہ ہوگا، چونکہ ان اعضاء کو 3 بار دھونا سنت ہے، جبکہ فرائض میں تو صرف فرض ہی بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ 4 چیزیں وضو کے فرائض ہیں۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ آپ کی بک کے کتاب کے پیج 68 پر موجود ہے۔ اس میں 9 نکات انہوں نے دیے ہیں، 1 پوائنٹ ٹیکسٹ بک میں مسنگ ہے جو بہت اہم ہے، جس کے بارے میں بے شمار احادیث اور بڑی تاکید ہے، وہ ہے مسواک کرنا۔ لہذا اس کو آپ خود ایڈ کریں گے تو ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا بالکل درست ہے، چونکہ ہاتھ جو ہیں یہ اعلیٰ طہارت ہیں۔ ہاتھوں کے ذریعے میں نے اور آپ نے کلی کرنی ہے، چہرے کو دھونا ہے، بازوؤں کو مل مل کے دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ تو اگر ہاتھ خود صاف نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ پھر ہم طہارت کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ہاتھوں کا دھونا سنت ہے۔ اس کے بعد مسواک کرنا سنت ہے۔
مسواک کے بارے میں اتنی احادیث میں تاکید کی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کے لیے مشقت کی بات نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کانوں پر مسواک اس طرح ہوتی تھی جیسے کاتب کے کان پر قلم ہوتا ہے، کہ لوگ لکھنے والے لوگ یہیں پر اڑس لیتے ہیں، اتارا اور پھر لکھ لیا، بار بار ضرورت پڑتی ہے، ادھر ادھر رکھا گم ہو جاتا ہے، ملتا نہیں ہے، تو مسواک اس طرح ہر ٹائم دستیاب ہوتی تھی۔ تو پہلے نمبر پہ ہاتھوں کا دھونا اور پھر مسواک کرنا اور کلی کرنا اس کے بعد سنت ہونی چاہیے، تاکہ اگر مسواک کے کوئی ریشے وغیرہ منہ میں رہ گئے ہیں تو کلی کرنے سے وہ بھی صاف ہو جائیں۔ 3 بار کلی کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا جو ہے یہ سنت ہے، جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنے کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو اندر سے اچھی طرح صاف کریں گے۔ اگر روزہ نہ ہو تو کلی کرتے ہوئے غرارہ کرنا چاہیے اور ناک میں بھی خوب آگے تک پانی لے جانا چاہیے۔ روزہ ہو تو ذرا احتیاط کرنی چاہیے تاکہ روزہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے، یہ کان کا جو نچلا حصہ ہے اسے لو کہتے ہیں، تو گویا کہ جسے آپ فیس کہتے ہیں، چہرہ عربی میں وجہن کہتے ہیں، اس کا دھونا جو ہے یہ 1 بار فرض ہے اور 3 بار سنت ہے۔ اور چہرے پر زور سے پانی نہیں مارنا چاہیے، نہ اپنے کپڑے گیلے کریں، نہ آس پاس والوں پہ چینٹے اڑائیں، آرام سے پانی ڈالیں اور چہرے کو مال مال کے اچھی طرح دھوئیں، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ چھٹے نمبر پہ کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا سنت ہے۔ بازو پانی کے نیچے کر کے اچھی طرح مال مال کے، خاص طور پہ کوہنیوں والی سائڈ اور پاؤں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان والا حصہ جو ہے ان کا خلال کرنا سنت، پانی کے نیچے کر کے ایک ہاتھ کو نیچے کر کے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے اندر اس طرح پھیرنی چاہیے تاکہ اندر سے جگہ خشک نہ رہ جائے، اور کونیوں کو نیچے سے اچھی طرح ملنا چاہیے جو ہے پانی کے نیچے کر کے۔ 3 بار یہ دھونا جو ہے نا یہ سنت ہو گیا، 1 بار فرض تھا۔ پھر سر کا چوتھائی مقدار جو ہے یہ کم از کم فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اس کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کیا جائے گا اور ہاتھوں کی بیک سائڈ سے گردن کا مسح بھی کیا جائے گا، سر کی بیک۔ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ اپنے دونوں پاؤں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ۔ بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں پھیریں گے پانی کے نیچے کر کے، درمیان سے جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ایڑیاں اور ٹخنے جو ہے پانی کے نیچے کر کے خوب اچھی طرح مل مل کے دھوئیں گے تاکہ جو ہے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور حدیث پاک میں جو آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے مرضی چاہے داخل ہو جائے۔ اور ساتھ ایک دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو آپ کا یہ ایک لانگ کویسچن اور ساتھ وضو کے فرائض اور اس کا مسنون طریقہ جو ہے کانسیپٹ بیس پہ یہ آپ نے پڑھا سمجھا۔ اور اس کے بعد غسل ہے، وضو کے مسائل یا غسل کے جو بھی آپ پڑھیں گے، اگر آپ کوئی مزید کمی بیشی محسوس کریں، کسی وضاحت کی ضرورت ہو تو آپ واٹس ایپ کا گروپ DPS کا بنا دیا گیا، آپ اپنے اپنے گروپ میں اپنے اسلامیات کے ٹیچر سے رابطہ کر کے مزید سمجھ سکتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو کم از کم 1 بار اس طرح مل مل کے دھونا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ 3 غسل کے 3 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے۔ اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رہنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا۔ اس طرح عیدین یعنی عید الفطر و عید الاضحیٰ کے دن نہانا سنت ہے۔ عمرے یا حج کا احرام جب آپ باندھ رہے ہیں تو اس وقت احرام باندھتے وقت نہا کر پھر احرام پہننا یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کوئی مقدس راتیں ہیں جیسے لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، ان میں غسل کرنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ طویل سفر سے آپ واپس آئے ہوں نہانا سنت ہے، اور کسی طویل بیماری سے آپ شفا یاب ہوئے ہیں اسے جو ہے نا اس وقت بھی غسل صحت کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ غسل کا مسنون طریقہ، نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کے اگر کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے آپ اس کو دھو کر اچھی طرح صاف کریں۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو پورا وضو کریں جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے،
پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کریں اور پانی بہت زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالیں، جیسے وضو میں سنت ہے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو اندر سے صاف کریں۔ اس کے بعد اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور ملیں، اور خاص طور پہ جسم کے جو بند اعضاء ہیں جیسے بغل وغیرہ جو ہے، ران وغیرہ، ناف کے اندر ہاتھ پھیریں اچھی طرح، اور پورے جسم کو آگے پیچھے اوپر نیچے سے ہر طرف سے پانی کے نیچے کر کے مل کے اس طرح دھوئیں کہ آپ کا پورے جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہا ہو، پورے جسم پہ اچھی طرح تری آ گئی ہو، نمی آ گئی ہو، تو گویا کہ اب آپ پاک ہو گئے ہیں۔ اب آپ صابن کرنا چاہیں، شیمپو کرنا چاہیں، وہ آپ کا اپنا اپنا ذوق ہے۔ بہرحال اگر ایسی صورتحال ہو کہ کسی جگہ چھت وغیرہ نہیں ہے تو پھر لباس کا کچھ حصہ پہن کر، نکر وغیرہ، چادر وغیرہ باندھ کر نہانا سنت ہے۔ بہرحال عورت کو تو پردے کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد حضرات جو ہے ٹیوب ویل پہ، نہروں میں، ایک کھلی جگہ پہ نہاتے دیکھے گئے ہیں، وہاں بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم کا ڈھانپنا فرض ہے، تو یہ ایک مرد کے دوسرے مرد کے حصے کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا نہاتے وقت، دوسروں کے سامنے نہاتے ہوئے، کہ مرد کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو بالکل جو ہے اوپن مقام پر نہانے سے منع کیا گیا ہے۔ عورت جو ہے یہ پردے کی چیز ہے، جب اپنا پردہ کھولتی ہے شیطان جھانکتا ہے اور بے شمار خرابیاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال غسل کرتے وقت گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، گنگنانا نہیں چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں جب آدمی کسی اپنی ضرورت کے لیے اپنا سطر کھولتا ہے، یعنی جسم ننگا کرتا ہے، جیسے نہانا ایک ضرورت ہے، تو یہ اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہیں یہ بھی اتر کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں اگر آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنتیں ڈالتے ہیں کہ ہمیں حیا آیا، تجھے حیا نہ آیا۔ لہذا ایسی حالت میں نہانے سے پہلے آپ اپنے تولیے کا اہتمام کریں، شیمپو، تیل، صابن جو لے کے جانا ہے۔ دیکھا گیا کہ بعد میں اندر سے آوازیں دے رہے ہیں فلانی چیز پکڑاؤ تو فلانی چیز پکڑاؤ، تو یہ ساری تیاری کر کے پھر نہانا چاہیے تاکہ آپ کو اس حالت میں بات چیت نہ کرنی پڑے۔ نہاتے وقت ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، آپ کسی ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ پانی استعمال نہیں ہو رہا، اس کو بند کر دیں، پانی ضائع ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن علاقوں میں نہیں ہے ان سے پوچھ کے دیکھیں کتنے دور سے، کتنے مشقت سے لاتے ہیں، اور قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کا حساب دینا ہے، تو پانی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ غسل جلدی سے جلدی کر کے فارغ ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آدمی جب ناپاک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، جب ننگا ہے، سطر نہیں، تب بھی انسان بہت کمزور ہے، ایسی حالت میں شیطانی اثرات ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو جلدی سے جلدی آپ واش روم سے باہر آئیں لباس پہن کے، اور جس مقصد کے لیے آپ وضو یا غسل کر رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا، اس پہ زیادہ ٹائم لگانا چاہیے۔ طہارت کے جو فوائد ہیں اس میں یہ الگ سے ایک مختصر سوال بھی آ جاتا ہے، تو آپ کے پیج 68 جو ہے اس کی لاسٹ 2 لائنز اور 69 کی ابتدائی لائنز کے اندر آپ کو طہارت کے فوائد نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، نہارنے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 4، وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ نمبر 5، عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے، اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ فریش آدمی دل لگا کے کام کرتا ہے، دیر تک کام کر سکتا ہے سکون کے ساتھ۔ جس آدمی کو بے چینی سے لگی ہوئی ہو، ظاہر ہے پھر وہ جلدی سے جلدی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ جو کام نہا کے فریش ہو کے کریں گے وہ سکون کے ساتھ کر سکیں گے، خواہ وہ عبادت ہو، وہ اسٹڈی ہو، یا کوئی بھی چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی طہارت سے نوازے اور ہر طرح کی نجاست سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر میں کار کے لیے کام ہے۔ آپ کے اس سبق میں کل 6 سوالات ہیں، ٹیکسٹ بک میں آپ دیکھ لیں مشق میں۔ آخری جو سوال یعنی 6واں سوال ہے، یہ فل ان دی بلینک ہے، مناسب الفاظ کے ساتھ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کی ویسے کی میں نے جو ہے نا وہ ساتھ دے دی ہے۔ بقیہ جو سوالات ہیں ان میں سے جو پہلے 3 سوال ہیں یہ لانگ کویسچنز ہیں،
ان کو سرخیوں کے ساتھ کاپیوں پر بطور لانگ کویسچن سجانا ہے۔ سرخیوں کی نشاندہی میں نے کر دی ہے۔ مواد آپ نے ویڈیو لیکچر سے اور ٹیکسٹ بک سے لینا ہے، اور بقیہ جو مختصر سوالات ہیں ان سب کے جوابات آپ نے اس ویڈیو لیکچر سے اور ٹیکسٹ بک سے تلاش کر کے کاپیوں میں ان کا اندراج بھی کرنا ہے، اور یہ سارا ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اب ایک پورے ہفتے تک مزید اسلامیات کا پیریڈ نہیں ہونا، تو اتنا وقت بہت ہوتا ہے یہ کام تحریری طور پر محفوظ کرنے اور پھر اس کو یاد کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔